ایک شخص جو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بڑے نازوں سے پالا، اس کی تربیت کی، اس کو ایجوکیشن دلوائی، اور جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اس کو مزید تعلیم کے لیے اور جاب کے لیے سعودی عرب بھیجا گیا۔ بہت سالوں تک بچہ رابطہ تو کرتا رہا، جب سال بڑھتے گئے 2 سے 3 سال کا عرصہ اور بیتا تو بچے نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بوڑھا باپ پاکستان میں بیٹھا ہوا بچے کی محبت میں بلکتا رہا، سسکتا رہا، رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ 10 سالوں بعد بچے نے خط لکھا۔ بوڑھا باپ میز پر بیٹھا ہوا 2-4 تھا کہ اتنے میں اس کو آواز آتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دوڑتا ہوا دروازے کی طرف گیا تو ایک قاصد تھا، اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی طرف سے خط آیا۔ بڑا خوش ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے خط لکھا اتنے سالوں بعد۔ جلدی سے خط لیا، جاتا ہے، جب وہ خط کھولتا ہے وہ خط عربی زبان میں تھا، کیونکہ بیٹا بہت ٹائم سے سعودی عرب میں رہ رہا تھا اور اس کی زبان عربی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے دیکھا تو تمام خط عربی میں لکھا تھا۔ تو مجھے بتائیں وہ بزرگ شخص کیا کرتا؟ وہ عربی کا خط دیکھتا، فولڈ کر کے جیب میں رکھ دیتا، یا وہ جگہ جگہ ایک عالم سے پوچھتا، کسی عربک لینگویج جاننے والے سے پوچھتا جو عربک لینگویج کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس جاتا کہ بتاؤ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، بہت ٹائم تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی، میرا بیٹا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ بزرگ شخص کیا کرتا؟ لوگوں کے پاس جاتا نا، عالم سے پوچھتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں میرے رب کا خط جو آج سے 1500 سال پہلے آپ کے پاس آیا ہوا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ عربی کی زبان میں ہے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس تفسیر موجود ہے، ٹرانسلیشن آف قرآن موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ علماء موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں جن کے پاس جا کر باقاعدہ سیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہم بڑے بڑے علوم تو سیکھ رہے ہیں، اسپیشلائزیشن تو کر رہے ہیں، نئے نئے علم آ رہے ہیں، وہ نالجز جس کے بارے میں پہلے نہ سوچا سمجھا جاتا تھا نہ بات کی جاتی تھی، لیکن وہ قرآن جو ہمیشہ سے تھا، وہ قرآن جو تبیان لکل شیء تھا، وہ قرآن جس سے تمام تر علوم نکلے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ تو میرے رب کا خط آپ کے پاس ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس پر منحصر ہے۔